کہ ابلیس نے جو پتلے خاکی کو دیکھ کر ان کی جانب تھوکا ہے، کہ ابلیس نے جب تھوکا تو اس کا تھوک ٹھیک اس مقام پر پڑا جہاں آج ہمارے پیٹ پر ناف کا مقام ہے۔ کتے کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ کتا انسانوں سے بڑا مانوس رہتا ہے، بڑا قریب رہتا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کا پتلے خاکی تیار کریں، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلے خاکی تیار کیا جا رہا تھا، سارے فرشتے حیرت میں ڈوب کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے خاکی کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ابلیس جو ان کے درمیان رہتا تھا، اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور نفرت موجود تھی۔ اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے کہ میں بھی چلوں، پتلے خاکی دیکھوں اور اپنی حقارت و نفرت کا اظہار کروں۔ تو اس نے موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے خاکی کی طرف تھوک دیا۔ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابلیس نے جو پتلے خاکی کو دیکھ کر ان کی جانب تھوکا ہے، اتنی مٹی کو وہاں سے نکال لو۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے جب تھوکا تو اس کا تھوک ٹھیک اس مقام پر پڑا جہاں آج ہمارے پیٹ پر ناف کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس خاک کے حصے کو نکال لیا جائے اور اتنی مٹی کو کتے کی تشکیل و تعمیر میں استعمال کیا جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ کتے کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ کتا انسانوں سے بڑا مانوس رہتا ہے، بڑا قریب رہتا ہے، کیونکہ اس کی تعمیر و تشکیل میں پتلے خاکی کی خاک کا ایک حصہ لگا ہے۔ کتا ناپاک ہے اس لیے کہ اس کی تعمیر و تشکیل میں ابلیس کا تھوک بھی شامل ہے، اور کتا رات میں جاگتا رہتا ہے۔ وہ اس لیے جاگتا ہے کہ اس کے پتلے کی تعمیر و تشکیل میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ہاتھ بھی لگا ہے۔ المختصر یہ کہ جو شخص بھی انبیاء و مرسلین کی یا کسی نبی کسی رسول کی توہین کرنے کی کوشش کرے گا، ان کی شان میں بے ادبی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی، اللہ کے بندوں کی نگاہ میں بھی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں بھی نامراد اور اس دنیا میں بھی ناکام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین حضرت ابو البشر سیدنا آدم سے لے کر سید البشر ہمارے آقا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سب کی تعظیم و تکریم کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے جو انبیاء کرام کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، اولیاء کرام کی توہین کرتے ہیں، علماء اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں ان لوگوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، دنیا میں ان کی نیک صحبت عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمارا حشر ان کے درمیان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صرف توحید کا شیطان بھی ہے قائل یوں تو، صرف توحید کا شیطان بھی ہے قائل یوں تو، شرط ایمان ہے محمد کی غلامی یہ نہ بھول، ان سے نسبت نہ ہو گر تو محاسن بھی گناہ، و شفاعت پہ ہو مائل تو جرائم بھی قبول۔